Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ ایسے اور کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بولتے ہیں، اور ایسے کون سے ذکر و اذکار ہیں جس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ذکر و اذکار کرنے سے بھی فرشتے ان کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان کے اس اذکار پر آمین کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسندیدہ ہیں اور فرشتے ان لوگوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ آئیے اب ساتویں انسان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کون سا شخص ذکر کیا ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 847، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی اور دیر رات تک، تقریباً آدھی رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہیں، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے گویا کہ تم نماز میں ہی رہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب ہم نماز کا انتظار کرتے ہیں، یعنی ہم جب نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور امام کے آنے تک انتظار کرتے ہیں تو ہم اس وقت تک نماز میں ہی رہتے ہیں، یعنی ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر جگہ پر دیکھا جاتا ہے اگر امام 1 منٹ یا 2 منٹ یا آدھا منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی زبانیں دراز کرنے لگتے ہیں، کیا امام صاحب ہمیں کام کو لیٹ ہو رہا ہے، اتنی دیر میں نکل کے آ رہے، اتنی دیر میں آ رہے، ٹائم ٹیبل تمہارا ہونا چاہیے۔ بھائی وہ امام ہے، اس کے بھی کام ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں امام سے کبھی کبھی ہوتی ہیں زندگی میں، کبھی کبھار، کبھی مہینے میں ایک بار یا کبھی سال میں ایک بار یا کبھی زندگی میں ایک بار کبھی ہو جاتا ہے 1-2 مرتبہ، تو یہ جان بوجھ کے امام نہیں کرتے، اس کی بھی زندگی ہے، اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں برا نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العالمین سے اس چیز کے لیے کہ آپ کے زبان سے کوئی ایسی غلط چیز نہ نکل جائے کہ فرشتے اس پر آمین کہہ دیں، کیونکہ آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں رہتے ہوئے فرشتے بھی اس وقت ہوتے ہیں، اور اس طرح کی لغو باتیں، اس طرح کی ایسی باتیں جو ناگوار گزرے اس امام کو، تو وہ اللہ رب العالمین کو بھی ناگوار گزرتی ہیں، کیونکہ وہ امام کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھانے کے لیے تمہیں آ رہا ہے، تو اگر وہ وضو کرنے میں یا سو کر اٹھنے میں یا کہیں گیا ہو تو اس کے آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، کوئی اس کے اندر برائی والی بات نہیں۔ انسان کو چاہیے صبر کرے اور اس امام کی عزت و احترام اور اس سے محبت رکھے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانیں گے کہ 8واں شخص ایسا کون ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی یہ ایک ذکر ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا یحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو فقلت، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا وانا احبک یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ پھر تم کبھی ان نماز کے بعد یہ دعا کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا یہ ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اس کا ترجمہ ہوا اے میرے رب اپنے ذکر اور شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی بہترین جامع دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی نماز سے فارغ ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھے، اور یہ دعا تشہد میں التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد یعنی درود ابراہیم کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر بھی عربی زبان میں جو دعائیں ہمیں یاد ہوں انہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں
ایک شخص اور ملتا ہے جو ایک دعا کے ذکر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی رحمت کی دعا کی جاتی ہے اور فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین بولتے ہیں. یعنی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیابی اور برکت کا ذریعہ ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان یہ ذکر کرے تو اس کے لیے یہ ذکر کامیابی اور برکت کا ذریعہ ہے. نماز کے بعد یہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے جب یہ ذکر کیے جاتے ہیں تو فرشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں نماز کے بعد، اور فرشتے ہمارے ان دعاؤں پر، ہمارے ان ذکر و اذکار پر آمین کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ذکر و اذکار، یہ ہمارے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں. حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 844 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مکتوبہ، کہ مغیرہ بن شعیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گی. یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ایک بہترین ذکر ہے کہ نماز کے بعد انسان اس ذکر کو کرے، کیونکہ یہ ذکر انسان کی کامیابی اور برکت کا ذریعہ ہے. ایک شخص یہ بھی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس انسان کی بھی اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، اس کے لیے یہ ذکر آگے آ رہا ہے. یعنی جمعہ کے دن اول وقت پر آنے والے کی فضیلت، جو انسان جمعہ کے دن اول وقت پر آئے اس کی فضیلت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 929، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر، یعنی مسجد کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی مسجد کا دروازہ ہو، کوئی بھی مسجد ہو جہاں پر جمعہ نماز ہوتی ہے. جامع مسجد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جامع مسجد آپ اس کو اختیار کریں، ہر وہ مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہو دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں فرشتے، یعنی وہاں مقرر رہتے ہیں. اور سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والا کی طرح لکھا جاتا ہے. پھر تیسرا شخص مینڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح لکھا جاتا ہے ثواب میں، اور اس کے بعد مرغی کا، اور اس کے بعد انڈے کا. اور لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتہ اپنے رجسٹر بند کر دیتا ہے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتا ہے. یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جمعہ کے دن دروازے پر مسجد میں مقرر کرتا ہے، اور یہ فرشتے آنے والے لوگوں کے نام رجسٹر میں لکھتے ہیں. اور جب نام رجسٹر میں لکھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا وقفہ ہے، یعنی جمعہ کے دن جب انسان آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اول وقت پر آئے تاکہ وہ یہ ثواب پا سکے. اور یہ ثواب پا لینے کے بعد میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انسان اگلی صف پر بیٹھنے کی کوشش کرے، اگلی صف پر بیٹھے. اگلی صف والے کے لیے فضیلت کیا تھی وہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بیان کی. اس ویڈیو میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ جمعہ کے دن اول وقت پر آنے والے کی فضیلت کا بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان آ جاتا ہے اور امام جس وقت میں آ کر کے منبر پر کھڑا ہوتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، تو فرشتے رجسٹر بند کر کے امام کے پاس نزدیک بیٹھ جاتے ہیں اور اس امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. اب یعنی جو بھی کوئی بندہ آ رہا ہے رجسٹر میں اس کا نام نہیں ہے. یعنی کتنی ہمارے لیے حماقت اور ہلاکت والی بات ہے کہ ہم اپنا نام رجسٹر میں، فرشتوں کے رجسٹر میں درج بھی نہ کروا سکیں.
جبکہ وہ ثواب کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. وہ ثواب کے لیے ان لوگوں کے نام رجسٹر میں فرشتے لکھ رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ بھیجے جا سکیں, وہ لے جائے جا سکیں اور ان کو بتایا جا سکے. جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے جن کاموں میں جو لوگوں کو جو فرشتوں کو لگا کے رکھا ہوا ہے وہ کام اپنا کر رہے ہیں. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں یہ فضیلت بیان کی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن اول وقت پر جائے تاکہ فرشتے اول وقت پر آنے والے کا نام رجسٹر میں لکھ دیں اور اس کو ثواب اس کا حقدار جو بھی ہے وہ اس کو ضرور ملے. تو یعنی بڑی فضیلت ہوئی اس انسان کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں میں ہم لوگوں کا شمار کرے, اور ان تمام لوگوں میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو متقی, پرہیزگار اور بہترین مومن بنا کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو بتانے کی, قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق دے, اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمارا حساب آسان کرے, اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو انبیاء کرام کے ساتھ میں کھڑا کرے, اور ان کے ساتھ میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایسا نیک بنائے کہ اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں رہ کر کے تمام بری باتوں سے, لغو سے, بری چیزوں سے, اور تمام بری موت سے, اچانک موت سے, تمام چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت کرے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.